میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نور سحر جو کہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں آپ کا مقدر ہو۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ الرحمن بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا ہمارا عزم ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ باتیں کریں گے، امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو یاد بھی رکھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ لیکن ایک پروگرام کا طریقہ کار ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آئیے ایک آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا چلوں۔ چنانچہ دو عالم کے شہنشاہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت والے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن حضور کی شفاعت پانے کا کتنا آسان نسخہ ہے، تو پھر غفلت کرنا، کوتاہی کرنا، درود پاک پڑھنے میں سستی کرنا کیسا؟ آئیے آج نیت کریں، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس ماہ رمضان کو ماہ درود و سلام بنانا ہے انشاءاللہ۔ خوب درود پاک پڑھیں، اللہ کرے کہ ہمارے گھر کے اندر ہی کوئی ایسا ماحول ہونا، ہمارے بچے بھی درود پاک پڑھ رہے ہوں، بڑے بھی درود پاک پڑھ رہے ہوں۔ درود پاک پڑھنے کی عادت آپ بنانا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو اس کا ایک آسان سا طریقہ، ایک تعداد ہے کہ جب درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں تو ایک ذہن بنتا ہے کہ یار ہاں اب پڑھیں گے، اب پڑھیں گے، لیکن وہ درود پاک پڑھنے کا ذہن تو بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ ایک دن پڑھتے ہیں، 2 دن پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو اگر بتاؤں آسان سا، تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ آپ تسبیح رکھیں انشاءاللہ۔ تسبیح آپ کے ساتھ ہوگی تو جب بھی آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، تسبیح آپ کے پاس ہوگی تو آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس سے بھی آسان طریقہ آپ کو میں بھی یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ ایک کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے انگلی پہ لگانے والی، آپ نے دیکھا ہوگا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو کاؤنٹر تسبیح آپ لے لیں، انگلی میں رہے گی انشاءاللہ، آپ کا ہاتھ اس پر ٹچ ہوتا رہے گا تو یاد آتا رہے گا کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس انداز سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہوتا رہے گا۔ تو سوئیں تب بھی آقا پر درود پاک پڑھ کے سوئیں، اٹھیں اے کاش تو ایسا ہمارا معمول ہو کے درود پاک پڑھیں۔ وہ ہے نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آئیے اپنے پروگرام کو باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، تلاوت کے بعد ایک کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنے گھروں پر جہاں جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ میں انشاءاللہ شریک ہوں، اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا، سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا، سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے بھر کر بولا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ
چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھا ہے اور میں امید کرتا ہوں گھروں کے اندر بچے اگر سن رہے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے جو پسندیدہ کلام ہے نا ان میں سے ایک یہ کلام بھی ہے یہ مطلب ماشاء اللہ بڑا مقبول ہوا ہے اور بچوں کی زبان پر ہم نے دیکھا ہے اپنے گھر میں بھی ہم نے اس کو دیکھا ماشاء اللہ بچے بڑا پسند کرتے ہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تو ناظرین کرام آپ بھی یہ کلام سن رہے ہوں گے ماشاءاللہ اور امید آپ کے بچوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا تو اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں ایسی بچوں کو تربیت دیں کہ آپ کے بچے نعت پاک پڑھیں جھومیں اور ایسا گھر کا ماحول ہو تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینا مرنا جھومنا سب نصیب فرمائے ماشاءاللہ ناظرین کرام پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر اللہ پاک ہم سب کو سحری کے نور سے نور سحر کا مطلب ہوتا ہے سحری کا نور تو یہ سحر کا وقت ہے بڑا پیارا وقت ہوتا ہے اور ماہ رمضان کے اندر تو ماشاءاللہ ویسی مبارک گھڑیاں ہیں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں اور یہ جو موقع ہوتا ہے نا اگر آپ دیکھیں سحری کا موقع یہ وہی موقع ہے کہ جو عام طور پر تہجد کا موقع بھی ہے یعنی ظاہر انسان سو کر اٹھتا ہے تو جب تک سحری کا وقت ہے نا تب تک تہجد کا وقت بھی ہے جی ہاں سحری کا وقت جب ختم ہوگا اسی وقت تہجد کا وقت ختم ہوگا اور فجر کا وقت شروع ہوگا تو یوں سمجھیے کہ سحری کا وقت ایک طریقے سے تہجد کا بھی وقت ہے اور تہجد کے وقت تو سبحان اللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث اس پر ملا کرتی ہیں تو دعا بھی کیا کریں اس وقت کے اندر آپ سحری کرتے ہیں سحری میں اٹھیں تو دعا کریں افطار جب کرنے بیٹھیں تو دعا کریں انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ماہ غفران کے صدقے بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے ناظرین کرام انشاءاللہ آج بڑے ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ اتنا عظیم ٹاپک اتنا شاندار ٹاپک ہے انشاءاللہ آپ جب اس پر گفتگو سنیں گے امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا سبحان اللہ ناظرین کرام دنیا کے اندر
ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی برادری سے وابستہ ہے، کسی نہ کسی قوم سے وابستہ ہے، کسی نہ کسی گھرانے سے وابستہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی فیملی ہوتی ہے، اپنا پریوار ہوتا ہے، اپنا گھر بار ہوتا ہے، ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، اپنی ایک پوری سوسائٹی ہوتی ہے، برادریاں بھی ہوا کرتی ہیں۔ دنیا کے اندر وہ خاندان جو سب سے اعلیٰ خاندان ہے، سبحان اللہ، کون سا خاندان جانتے آپ؟ خاندان رسول، سبحان اللہ۔ ہمارے حضور کا خاندان سارے خاندانوں سے اعلیٰ، سبحان اللہ۔ آئیے آج آپ کے سامنے گفتگو کریں گے خاندان رسول کی، کیسا عظیم خاندان ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کیسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس خاندان کے بچے بچے کی کیا بات ہے۔ اور وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، سید صاحب اگر سنا دیں، تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، کیا ہے اس خاندان کی خصوصیات، اللہ رب العزت نے کیا مرتبہ عطا فرمایا اس خاندان کو، سبحان اللہ۔ آئیے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اس خاندان کے حوالے سے کچھ فضیلتیں سنتے ہیں، اور یقیناً یہ یاد رکھیے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا، ہم اپنے اس پروگرام کو بابرکت کرنے کے لیے، ہاں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی جو ہے نا احسان کر دیا کسی کے اوپر، نہیں، یہ تو ان کا ہم پر احسان ہے کہ ان حضرات نے، ان بزرگ شخصیتوں نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں، جو شخصیات ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمیں ان کی جو ہے مدح سرائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، آج ہمیں بعض اوقات سارے خاندانوں کا پتہ ہے نا، اپنے خاندان کے پوچھ لیں، غیروں کے خاندان کا یہ پتہ ہے، لیکن کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے پتہ ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کچھ مختصر وقت میں بہت ساری معلومات آپ تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے میں کاشف بھائی کی طرف آؤں گا، ہمارے کاشف مدنی صاحب ہیں۔ کاشف بھائی کیا فرمائیں گے، خاندان رسول کو اللہ پاک نے کیا شرف دیا ہے، کیا ان کی برکتیں ہیں، اور قرآن پاک اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حضور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہے، سبحان اللہ، آپ کا خاندان بھی سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس خاندان میں بڑا شرف اور اس خاندان کو بہت بزرگیوں سے نوازا، بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا ہے، اور یہ بڑا پاکیزہ خاندان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اللہ پاک کے کلام میں بھی ایک آیت کریمہ ہے جس سے ہمیں اس خاندان یعنی خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جو آبا و اجداد ہیں، جو یعنی ان کے والد یا والدہ، صحیح، یہ جو چین ہے، اس چین کے متعلق، اس پاکیزہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کے متعلق ہمیں ایک آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ پاک وہ کہ جو آپ کو اس وقت بھی ملاحظہ فرماتا ہے جب آپ قیام فرماتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کا پلٹنا بھی ملاحظہ فرماتا ہے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہے کہ اللہ پاک جو ملاحظہ فرماتا ہے، اس میں دو وقت اوقات ذکر ہوئے ہیں، ایک وہ جب حضور قیام فرماتے ہیں، اور دوسرا جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کا جو پلٹنا ہوا ہے، اس کو بھی دو چیزوں کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ تو مختلف تفسیریں کی گئی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، صحیح، نماز میں قیام فرماتے، کھڑے ہوتے، جو آپ دست بستہ رب کی بارگاہ میں قیام فرماتے، آپ جو سجدے ادا فرماتے، تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ اسے ملاحظہ فرماتا ہے۔ ٹھیک، اور ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سجدہ کرنے والوں کے درمیان پلٹنا یہ ملاحظہ فرماتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک نور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
حضور کے والدین تک جو منتقل ہوتا رہا، تو اس سلسلے کے درمیان جتنے مرد آئے اور جتنی خواتین آئی، وہ ساری پاکیزہ خواتین اور ان سارے پاکیزہ مردوں کے درمیان جو حضور کا نور منتقل ہوا، رب وہ ملاحظہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کو جو ہے، حضور کے خاندان کے شرف کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اسیاں شعاروں پر ظاہر فرمایا، اور قرآن پاک کی اس آیت سے حضور کے خاندان کے متعلق کتنا زبردست فرمان پتہ چلا۔ بہت زبردست۔ حضور کا سجدہ کرنے والوں کے درمیان پلٹنا، حالانکہ ویسے دیکھیں تو یہ ایک بات ہے، مگر اس کی خصوصیت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ حضور نے تو آسمان کی طرف دیکھا جب قبلہ تبدیل ہوا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے ان چیزوں کو جو خصوصیت سے بتایا تو ان کے شرف کے اظہار کے لیے بتایا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ حضور کے خاندان کا شرف اور آپ کا فضل و جمال ہے ہی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو سب سے زیادہ افضل اور برتر و بالا بنایا ہے۔ کاشف بھائی آپ دیکھیں نا، یعنی الحمدللہ یہ ایسا خاندان ہے جو حضور علیہ السلام کے دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے کے جو آپ کے آبا و اجداد ہیں، جی، ان کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، سبحان اور حضور پاک علیہ السلام کے بعد جو آپ کی نسل چلی ہے، جی، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حسنین کریمین ہیں، پھر آگے تک چلتے چلے جا رہے ہیں، سادات کرام ہیں، ان کا بھی کوئی مطلب کوئی مثل نہیں، کوئی سلسلہ جواب نہیں۔ قیامت تک چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو سلسلہ ہے حضور کے نسب کا، حضور کے اوپر کے خاندان بھی اور حضور کی جو آل کا بھی ہے، اتنا شرف آج بھی سادات کرام دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، ایک الگ نظر سے دیکھے جاتے سبحان ہیں، اللہ۔ یعنی ان کو رب نے بہت بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد سے بنو کنانہ، ایک خاندان کا نام ہے، بنو کنانہ کو چن لیا، صحیح۔ اور بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔ کیا بات ہے۔ یہ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل سے، کہ حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولم ارى بنی ابن افضل من بنی ہاشم۔ یہ روایت جو ہے شرح اصول اعتقاد الحدیث میں ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے زمین کے دنیا کے جو ہے مشرقوں اور مغربوں کو چھان لیا، سب کو پلٹ دیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں نا کتنی پیاری بات ہے، الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ قلبت الارض، ایسا نہیں کہ اوپر سے دیکھ لیا، قلب تو مطلب ہوتا ہے پلٹنا، قلب کو بھی جو کہتے ہیں نا قلب، کیونکہ یہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے کبھی یہ، تو قلبت الارض، زمین کو پلٹ کے دیکھ لیا، اوپر سے نہیں، اوپر بھی نیچے بھی ہر طرف سے دیکھ لیا، لیکن حضور سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات جو فرمائی کہ حضور سے افضل کسی کو نہیں پایا، اور آگے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ کسی باپ کی خاندان اور اس کی اولاد کو اس سے افضل نہیں دیکھا جیسے بنو ہاشم کے جو خاندان والے ہیں، ان سے افضل کسی کو نہیں بنو دیکھا، ہاشم یہ حضور کا اور یہ خاندان ہے۔ بنو ہاشم حضور کا خاندان ہے۔ اتنی فضیلت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عطا آقا کی فرمائی جو خلق ہے، حضور کی پیدائش، یہ بھی کتنی پیاری ہے۔ اعلیٰ ایک شعر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ خاندان کی بات چل رہی ہے، کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، مطلب سنتے ہیں تو ایسا من کرتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں۔ کیا اللہ رب العزت نے ان حضرات کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، یقیناً انہی کی وجہ سے، انہی کی بدولت
آج ہماری عزتیں ہیں، ہماری قدریں ہیں، ہماری منزلت ہے، ہم جو کچھ بھی دنیا میں یہ زندگی میں یہ خوشیاں پا رہے ہیں، یہ خاندان رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا قدموں کی برکت سے ہے۔ سراج بھائی کیا کہیں گے؟ مزید آپ بھی کچھ حدیث پاک سنائیں نا۔ حضور کے فرامین تو ایسے ہیں کہ من کرتا ہے سنتے ہی چلے جائیں۔ سبحان اللہ، اور خاندان بھی ایسا ہے کہ من کرتا ہے بس سبحان سنتے اللہ، چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی میں آج ہی پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں، تو جیسے کاشی بھائی نے بھی بتایا کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام سب سے افضل ہیں، تو آپ کا خاندان بھی سب سے افضل و سبحان اعلیٰ ہے۔ اللہ، اور ہوا بھی کیوں نہ کہ انہوں نے جو قربانیاں حضور علیہ صلاۃ والسلام کے لیے دیں، آج میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کے خاندان کی جو قربانیاں حضور علیہ صلاۃ والسلام کے لیے جو میں پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات تو ایسی ایسی قربانیاں دیں، شعب ابی طالب کی قربانیاں دیکھیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں، اور جو محبت تھی، کیا بات، جو حضور پہ ایمان نہیں لائے تھے نا، ان کی قربانیاں بھی ایسی ایسی حضور علیہ صلاۃ والسلام کے لیے کہ بندہ پڑھتا جائے اور مچلتا جائے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جائیں، ایسی ایسی قربانیاں دی انہوں نے۔ اور جو اس خاندان کو شرف حاصل ہے، حضور علیہ صلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ قریش کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایسی 7 صفات میں فضیلت دی ہے جو ان سے پہلے کسی کو دی نہ بعد میں۔ ہے، اور سنیے وہ 7 فضیلت کیا ہیں، فرماتے ہیں میں قریش میں سے ہوں۔ کیا بات ہے، یہ ایسی قریش میں سے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا اور کیا فضیلت؟ چاہیے پھر؟ سبحان اللہ۔ دوسری بات نبوت، یعنی آخری نبی ان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہود اور نصارہ ایمان نہیں لا رہے تھے کہ آخری نبی ان میں کیوں آیا عرب میں، حالانکہ وہ مانتے تھے، وہ عرب سے پہلے پہچان چکے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے کہ ہمارے اندر کیوں نہیں آیا، ان میں کیوں آ گیا۔ اور تیسری فضیلت حضور نے فرمائی بیت اللہ شریف کی دربانی ان میں ہے، قریش میں رہی۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی فضیلت حاجیوں کو پانی پلانا ان میں ہے۔ اور پانچویں اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی۔ جب ہاتھیوں کے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر کعبہ کو ایک دم مسمار کرنے کے لیے آ رہا سورہ تھا، فیل میں جو ذکر ہے سورہ فیل میں، تو ان کی مدد فرمائی۔ اور آگے انہوں نے 10 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس وقت ان کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ 7ویں ان کی حق میں سورہ قریش نازل ہوئی جس میں ان کے سوا کسی کا ذکر نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی پوری سورت اللہ رب العزت نے خاندان قریش کے حق میں نازل فرمائی۔ خاندان قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت کیا بات، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہاں دیکھیے نا قریش کی ایک فضیلت کتنی بڑی پتہ چلتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ پوری ایک سورت جو ہے اس خاندان کے متعلق، بلکہ اس سورت کا نام بھی قریش ہے، سورہ قریش۔ اور ان کی فضیلت کتنی زیادہ ظاہر ہوتی ہے اس وقت کہ ویسے تو تمام بندوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، صحیح۔ لیکن خاص قریش کو بھی کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس خانہ کعبہ کا جو رب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، تو چاہیے کہ اس کی عبادت کرے۔ خاندان قریش کی کتنی فضیلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عنہما کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش بیٹھے ایک دوسرے کے حسب نسب پر گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے نسب پر طعن کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تو مجھے اس کے 2 حصوں میں سے بہتر حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں پیدا کیا، چنانچہ میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا خاندان ہے جو نہ قبل تھا نہ بعد میں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے محبوب ہیں، جب ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں تو ان سے اعلیٰ کس کا خاندان ہو سکتا ہے؟ یہ شرف حضور کو حاصل ہے۔ اور دیکھیں نا کہ بات تو کمال وہ ہوتا ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ دشمن اور جو مخالف لوگ تھے وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ یہ اعلیٰ خاندان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہرقل بادشاہ کے دربار میں گئے تو جتنی کوشش کی کہ جتنی بھی ہو سکے میں حضور کی جو ہے وہاں پہ برائی بیان کروں، کیونکہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے،
جب ہرقل بادشاہ نے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے تو بتایا کہ ہم سب میں اعلیٰ خاندان ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو دشمن بھی خاندان کی شرافت اور عظمت سے انکار نہ کر سکتا۔ الفضل ما شہیدت به الاعداء، آئے ہائے، فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ تو پھر دشمن بعد بھی میں ابو گواہی دے۔ سفیان ایمان لے آئے، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ سفیان، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، رضی اللہ سبحان اللہ، عنہ۔ ماشاء اللہ کیسی فضیلتیں ہیں خاندان رسول کی، یقیناً کیوں نہ ہو کہ میرے آقا کا ڈائریکٹ اس سے واسطہ ہے۔ جس چیز سے میرے آقا کو واسطہ ہو وہ چیز اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ میرے آقا کی زبان عربی ہے، وہ زبان ساری زبانوں میں افضل ہو گئی آئے ہائے، ہیں۔ میرے آقا کا جو خاندان وہ ہوگا، ظاہری بات ہے حضور سے اس کا واسطہ ہے تو وہ خاندان بھی سارے خاندانوں میں افضل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چقاشی بھائی، اب میں چاہوں گا کہ مزید ہم اس پر اگر تفصیل سے بات کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے بتائیں۔ آدم علیہ السلام ہیں، یعنی کس طرح میرے آقا کا خاندان، یعنی حضور کے کے آبا و اجداد کے حوالے سے کوئی بتائیں۔ ہم تو کیا ان کا ذکر کرے، رب نے انہیں فضیلتیں اتنی عطا فرمائی ہے، بس وہی ہے کہ چل لکھا لائے سرخانہ میں چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ہم یعنی کتنوں کا ذکر کرے، یہاں تو وقت کی نزاکت کے مطابق چند کے حوالے سے ظاہر ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سارے انسانوں کے والد، ابو البشر، اور آپ کی کیا خوبی بیان کی جائے کہ اللہ کے نبی اور سب سے پہلے مطلب دنیا میں تشریف لانے والے، آپ کی تو کیا خوبی ہے کہ فرشتوں سے آپ کے لیے سجدہ کرایا گیا۔ سبحان اللہ، حضور کا نور جو آپ کی پیشانی میں تھا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یعنی یہ آدم نہیں، علیہ السلام کو بھی جو شرف ملا ہے نا میرے حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور کے صدقے ملا ہے، کیا بات ہے۔ اور آصف بھائی ایک یہاں پہ یہ بات بھی ہے، وہ یہ بھی اس کا معنی بتایا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروایا تھا، بعض مفسرین نے کہا وہ نور محمدی جو ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ اسے کروایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف ہے۔ آپ تو جنت میں بھی رہے، اور پھر ان کی اولاد میں دیکھیے تو حضور کے آبا و اجداد میں ہم بات کر رہے ہیں نا، جی جی، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں پھر شیس علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں، ان کو بھی مطلب رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا شرف دیا۔ اب دیکھیے ان کی ایک خوبی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت کا یہ رواج تھا، چونکہ دنیا میں انسان اور نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہوا کرتی تھی، حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، دو بچے ہوتے ایک وقت میں ایک ساتھ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لیکن جس وقت حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو آپ ہی 40 اولاد میں سے آپ وہ واحد ہے جو اکیلے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا بات، آپ کو یہ شرف بھی آپ کو ملا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور آپ کی پیشانی میں تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اور پھر آپ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ پھر ان کے بعد دیکھیے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان کے شرف کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ نمرود نے اگر آپ کو آگ میں بھی ڈالا ہے تو وہ آگ بھی گلزار بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ہیں جو جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی۔ ان کی اولاد میں پھر آگے بڑھتے چلے جائے تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ذبیح اللہ، ذبیح اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو یہ پیش کرنے والے ہوئے ہے نا، یعنی اپنی قربانی دینے کے لیے پیش ہونے والے۔ اور ان کے متعلق میں ابھی آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں کچھ بیچ میں آگے سنیے کہ ان کی اولاد میں پھر مزید آگے اگر ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک ہے فہر بن مالک۔ فہر بن مالک وہ شخصیت ہیں جو حضور کے آبا و اجداد میں سے ایسے ہیں کہ ان کا لقب قریش تھا۔ اچھا، جو فہر ہے ان کا لقب قریش تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کو جو خاندان قریش کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فہر کے خاندان والے ہیں۔ کیا بات ہے، کہ وہ جو فہر تھے ان کا لقب قریش تھا، اور قریش کا جو معنی ہے وہ ایک سمندری مخلوق کو قریش کہتے ہیں۔ ایک سمندر کا کوئی جانور ہے اس کو قریش کہتے ہیں۔ وہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ دوسری مچھلیوں پر اور دوسرے ان پر چھا جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے۔ اور فہر بن مالک جو تھے وہ بھی ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ یہ اپنی گفتگو میں، اپنے کردار میں، اپنے حسن اخلاق میں دوسروں پر غالب آ جاتے تھے، دوسروں پر چھا جاتے تھے، تو لوگوں نے انہیں قریش کہا اور انہی کی برکت سے خاندان قریش کہلایا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس سے ہم آگے اگر بڑھتے ہیں تو ہاشم جو حضور کے پردادا ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، تو یہ خاندان میں بڑی سخاوت، حسن اخلاق اور لوگوں میں مطلب مہمان نوازی
اور یہ کردار رب تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے. یہ جو ہاشم ہوئے ہیں حضور کے پردادا، ان کے متعلق آتا ہے کہ لوگوں کو سرید کھلایا کرتے تھے، سرید بنا کر. تو یہ مطلب رب نے شرف عطا فرمایا. پھر حضور کے دادا کو دیکھ لیجئے، عبد المطلب. تو عبد المطلب تو وہ ہیں جنہوں نے یعنی زمزم کے کنویں کو واضح فرمایا. اچھا، یہیں سے ہم انا ابن الذبیحتین والی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. عبد المطلب جو تھے، جو حضور کے دادا، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک شرف یہ عطا فرمایا کہ زمزم کا جو کنواں ہے، ایک وقت ایسا گزرا کہ اس پر کچھ گرد و غبار اور مٹی یہ سب آنے کی وجہ سے وہ کنواں چھپ گیا تھا. اچھا، جیسے ابھی زمزم کا کنواں ظاہر ہے جس سے ہم زمزم پی رہے ہیں، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ وہ چھپ گیا تھا. حضرت عبد المطلب تھے کہ جنہیں خواب میں دکھایا گیا اور پھر انہوں نے اس کے لیے محنت کی اور لوگوں کے لیے ظاہر فرمایا. تو جس وقت یہ کنواں ظاہر کرنا تھا اور اسے کھود کر نکالنا تھا، اس وقت آپ کے بیٹے صرف ایک تھے، حارث. اچھا. تو اس کنویں کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس میں جو محنت لگ رہی تھی، تو حارث اور آپ صرف 2 تھے. حالانکہ آپ کو اس میں زیادہ محنت کی آ جاتی. تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہماری معاونت کرے، مدد کرے. کچھ لوگوں نے تو مدد کی بھی اور کچھ نے مخالفت کی. اس وقت عبد المطلب نے، جو حضور کے دادا ہے، یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے دینا، میری 10 اولاد دینا. اگر تو نے مجھے 10 اولاد عطا فرمائی تو میں ایک کو تیری راہ میں پیش کروں گا. اچھا، یہ منت مانی. رب تبارک و تعالیٰ کی نے جو ہے فضل فرمایا اور آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، 30 سال کے بعد، ایک مدت گزرنے کے بعد، آپ کو پھر اپنی جو مانی ہوئی منت تھی وہ پورا کرنے کا حکم ہوتا ہے. تو آپ اپنے بیٹوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں منت مانی تھی. اچھا، اب یہاں آپ کے بیٹوں کا کردار دیکھیے کہ سب تیار ہو گئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں. کیا بات ہے. اللہ اکبر. اچھا، تو طے یہ پایا کہ قرآن اندازی کی جائے، یعنی چٹی اٹھائی جائے، جس کا نام نکلے گا وہ قربان ہوگا. یہاں خصوصیت دیکھیے، نام جو نکلا وہ حضور کے والد عبداللہ کا نکلا. کیا بات ہے. اللہ اکبر. اچھا، حضرت عبداللہ بھی مطلب پھر حضور کے والد ہیں، تیار ہو گئے. اچھا، لوگوں نے جو ہے یہ کہا عبد المطلب سے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے پیش کرو گے، قربان کرو گے، تو یہ تو پھر ایک ریت چل جائے گی. چونکہ عبد المطلب ایک بڑے خاندان کے تھے، کعبے کے متولی تھے، جیسا ابھی سراج بھائی نے بتایا. تو یہ تو پھر ایک ریت چل جائے گی. پھر آگے دور میں کیا ہوگا، پھر سب لوگ اپنی قربانیاں اپنے بچوں کی کس طرح مطلب کیا ہو. تو یہ طے پایا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت رہتی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. تو اس نے یہ بتایا، اس عورت کے پاس جب پہنچے، اس نے کہا کہ یوں کیجئے کہ ایک جان کے بدلے میں 10 اونٹ کو لیا جائے، تو آپ 2 چٹی بنائیے، ایک میں عبداللہ کا نام لکھیے اور دوسرے میں 10 اونٹ کا نام لکھیے. آپ 10 اونٹ لکھیے. اچھا، پھر چٹی اٹھائی جائے. اگر اونٹوں کی چٹی آتی ہے تو اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے، یعنی عبداللہ کے بدلے پھر وہ اونٹ ذبح ہوئے. اور اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو پھر 10 اونٹ بڑھائے جائے. اچھا، پھر چٹی اٹھائی جائے. اگر عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہے تو آپ اونٹ بڑھاتے جائیے اور چٹی اٹھاتے جائیے. تو جب یوں کیا گیا تو 100 اونٹ تک کے، ہر بار جو ہے حضرت عبداللہ کا نام آتا تو آپ اونٹ بڑھاتے جاتے، اور 100 اونٹ جب ہوا تو اونٹوں کی چٹی اٹھی. اللہ اللہ. اچھا، حضرت عبد المطلب جو ہیں تو کہتے ہیں کہ میں پھر مطلب قرآن اندازی کروں گا. تو 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، اور تینوں مرتبہ یہی ہوا کہ ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام آتا، اور جب 100 اونٹ تک گنتی پہنچتی تو اونٹوں کی چٹی آتی. اچھا، تو آخر فیصلہ یہ ہوا کہ پھر 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کے بدلے وہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے. تو حضور نے فرمایا تھا انا ابن الذبیحتین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اس سے وہی 2 ذبیحے مراد تھے، ایک حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، بڑی پیاری ایک چین جو ہم نے بیان کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے جتنے بھی یہ اشخاص ہوئے ہیں، چاہے وہ جناب سیدنا شیس علیہ السلام ہو، پھر آگے اور بھی جو آپ کے ہوتے رہے، ہوتے ابراہیم علیہ السلام ایک ماشاءاللہ برگزیدہ شخصیت ہیں، اور ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام ہیں، پھر آگے بھی سلسلہ چلتا رہا. پھر میرے حضور کی تو کیا شان ہے. سبحان اللہ. جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی.
آئے۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ یقیناً ایسا کوئی بھی نہیں جیسے میرے سرکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا جان تک ہم پہنچے تھے کہ ایسی شخصیات کے مالک تھے۔ میں مزید چاہوں گا کہ اگر اس سے آگے ہم مزید بڑھیں سراج بھائی، جی کہ ان حضرات کی کیا قربانی تھی، انہوں نے دین کے لیے کیا کیا ہے، پھر مزید ظاہری بات ہے آگے ہم اہل بیت اطہار کی طرف بھی جائیں گے، سب حضور کا خاندان ہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمائیں گے؟ جی علی بھائی، حضرت عبد المطلب تک انہوں نے بتایا، آگے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے بتایا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، تو وہ سلسلہ بہ سلسلہ۔ ناظرین کرام، سحری بھی کرتے رہیے گا، سحری کا وقت ہے آپ کے یہاں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ سنتے ہی چلے گفتگو اتنی پیاری ہے، جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاندان ایسا ہے، خاندان رسول، سبحان اللہ، ہماری جان ہے اس خاندان پر قربان۔ تو سحری بھی کرتے رہیں، سحری کرتے کرتے توجہ ادھر رکھیں، آپ کھانا ادھر کھائیں، کان ادھر رکھیں، انشاءاللہ دونوں طرف کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو وہ جو نور محمدی تھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں بھی چمک رہا تھا، کیا بات ہے۔ اور قبیلہ قریش کی ہر حسین عورت کی خواہش تھی کہ میری شادی حضرت عبداللہ سے ہو، اچھا، کیونکہ اتنے حسین و جمیل تھے اس نور کی وجہ سے، اور پاک دامنی تھی اور شرافت تھی آپ کے اندر، اور بالآخر آپ کی جو نکاح ہے وہ 24 سال کی عمر میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ سبحان تو اللہ۔ یہاں پر بھی حضرت عبد المطلب جب چناؤ کر رہے تھے کہ کس لڑکی سے ان کی شادی کروانی ہے، تو وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک پاک دامن اچھے اخلاق کی جو عورت ہو اس سے میں شادی کرواؤں گا۔ تو ناظرین کے لیے بھی یہاں پہ یہ میسج ہے کہ جب آپ شادی کریں تو حسن و جمال یہاں پہ حضرت عبداللہ کے لیے تو قربان ہو رہا تھا، کہ ہر حسین عورت کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت عبداللہ سے نکاح کروں۔ نور محمدی جو پیشانی میں چمک رہا تھا اس کی وجہ سے آپ کا حسن و جمال بھی بے مثال تھا، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے والد گرامی ایسی عورت کی تلاش میں تھے جس کا کردار سب سے اعلیٰ ہو، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ایسی عورت کو اپنے لڑکے کے لیے منتخب فرمایا۔ تو جب آپ بھی اپنی اولاد کی شادی کروائیں تو ایسی ہی لڑکی کا انتخاب کریں اپنے بچوں کے لیے۔ یعنی اگر کاشف بھائی ماشاءاللہ خاندان کی بات نرالی ہے، یعنی کتنے خوش نصیب ہیں یہ حضور کے والدین، یعنی کتنے یعنی رشک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے رب العزت نے کیسا ان کو خوش نصیبی دی ہے کہ ان کی اولاد میں ان کے جو بیٹے ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے سبحان اللہ، جی، وجہ تخلیق کائنات، اگر ان کو نہ بنایا جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لا لا کا ما خلق تو دنیا، محبوب اگر آپ کو نہ پیدا کرتے تو کچھ بھی نہ پیدا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی پیشانی میں ضرور نور محمدی چمکتا تھا۔ پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو نکاح ہوا، اس میں جو اس کے بعد جو پیدائش ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو اس وقت گیا۔ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہم ماں کی پیٹ میں تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال کی ہوئی اور حضرت آمینہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہی تھیں، تو راستے کے اندر ایک جگہ ہے مقام ابوا، تو وہاں پر بیمار ہوئیں، کچھ تکلیف ہوئی، تو وہاں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اور انتقال سے پہلے جب کچھ بیمار تھی، پریشان تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ 6 سال کے جب تھے تو رونے لگے پھر والدہ کی یہ صورت دیکھ کر، تو آپ کی والدہ نے فرمایا دلاسا دیتے ہوئے کہ میں ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میرا نام کبھی نہیں مٹے گا، اور آج تک ہم ان کا نام لے رہے ہیں اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی، آپ کے جو دادا جان ہیں عبد المطلب، ان کے پاس ہوئی، اور 2 سال آپ کے دادا حیات رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش جو کی، جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا تو یہ بھی سردار تھے، تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت رو رہے تھے، 8 سال کے تھے،
اور دادا کا بھی انتقال ہو گیا، والد اور والدہ پہلے ہی گزر چکے تھے، اور اس کے بعد چچا تھے ابو طالب، ان کی انہوں نے پرورش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو انہوں نے جو پرورش ہوتی رہی، اور ساتھ میں اور قربانیاں جو تھیں انہوں نے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے تو سارا قریش کے خاندان تھا یا جو بھی وہاں کے لوگ تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی ہر چیز میں آگے رکھتے تھے، صادق و امین، اور ہر چیز میں آگے رکھتے تھے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ سارے لوگ دشمن بن گئے. تو انہوں نے آ کے ابو طالب سے کہا کہ آپ یا تو کھل کے سامنے آ جائیے اپنے بھتیجے کے ساتھ، یا سائیڈ ہو جائیے اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کیجئے، ہم نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے انہیں. تو جب یہ سنا ابو طالب نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلب آئے اور کہا کہ میری بچہ جو قریش کا تھا وہ ادب کرتا تھا، لیکن آج جو ہے قریش کے جو سردار ہیں وہ بھی غصے میں ہیں، تو آپ اپنی اس تبلیغ کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر لیں. تو یہاں ناظرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، بری ہوئی آواز میں اور جذبات میں جو الفاظ کہے، یہ آپ سنیے. حضور نے فرمایا کہ اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، ایک میں سورج رکھ دیں، تب بھی میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. یا تو میں اسلام پہ نثار ہو جاؤں گا یا اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد کو پورا فرمائے گا. تو یہاں پہ ناظرین سیکھنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اپنا مقصد نیک ہو، مقصد اچھا ہو، جب اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہو تو ایک ہاتھ میں کوئی چاند دے اور دوسرے میں سورج دے، تب بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں. تو یہ ہمیں حضور کی سیرت سے ساری چیزیں ملتی ہیں. تو حضور نے جب یہ فرمایا تو آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. جب حضور کا یہ جذبات میں یہ انداز دیکھا تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی بال بھی بگا نہیں کر سکتا. تو یہ جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سب نے مل کر یہ میٹنگ کی اور مشورہ کیا کہ جو بنو ہاشم ہے، خاندان بنو ہاشم، اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے نہیں کرتا تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اور 5-6 انہوں نے چیزیں لکھی، کہا کہ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی نہیں کرے گا. اور دوسری چیز لکھی کہ کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، اور کوئی ان سے ملاقات، سلام، میل جل کچھ نہیں کرے گا، اور کھانے پینے کی سامان بھی انہیں نہیں دیا جائے گا. اور انہیں شعب ابی طالب ایک گھاٹی تھی، ایک وادی تھی، اس کے اندر قید کر دیے، بند کر دیے. 3 سال کے لیے اس گھاٹی کے اندر قید رہا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جو لوگ مسلمان نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی اپنے خاندان کی وجہ سے وہ بھی اس گھاٹی کے اندر 3 سال تک قید رہے. اور اس گھاٹی کے اندر جب آپ کتابوں میں علماء کے الفاظ پڑھیں گے تو بندہ بے ساختہ رو اٹھتا، انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں کہ 3 سال تک حضور کا یہ خاندان بنو ہاشم جو ہے درختوں کے پتے اور چمڑے گلا گلا کے کھاتے رہے. اور بچے جو تھے دن رات بھوک سے تڑپ تڑپ کر روتے تھے کہ کسی چیز کو خاندان، ان جو تھی وادی تھی گھاٹی شیب ابی طالب، اس کے کناروں میں جو راستے تھے وہاں پہ انہوں نے لوگ بٹھا دیے تھے کہ کوئی کھانے کی چیز اندر نہ جا پائے. اللہ اکبر. بھوک سے بچے تڑپ رہے تھے. تو کچھ لوگوں کو رحم آیا کہ ان پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے، بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں اور ہمارے بچے اور ہم لوگ آرام سے رہ رہے ہیں. جب یہ چیز دیکھی گئی تو اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے ان کو اس گھاٹی سے نکالا اور ان کے گھروں میں آ کر بسایا. تو اس طرح کی قربانیاں دیں. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کا بھی اور حضور سے عمر میں تھوڑے ہی بڑے تھے، تو بڑا آپس میں پیار تھا. شکار کے بہت شوقین تھے. ایک دن شکار کر کے واپس آ رہے تھے تو آپ کی بہن اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ اور ان کے ساتھ ایک اور عورت تھیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کو آج ابو جہل نے ان کی توہین کی ہے، ان کی بے ادبی کی ہے. جب یہ سنا تو محبت تھی بہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو بڑے غصے میں آئے حرم میں، اور ان کے پاس کمان تھا اور تیر تھا. تو وہ کمان جو ہے ابو جہل کے سر میں مارا کہ تو میرے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے، میں بھی انہی کے دین پر ہوں. تو یہ جب پیار دیکھا اور اس طرح کا انداز دیکھا تو پھر اس کے بعد بھی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دی، جو اسلام کے لیے ان کی جان دی، ان کا واقعہ جب پڑھا جاتا ہے، سنتے ہیں تو بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نے ہر جگہ قربانیاں دی. اور ہم دیکھیں نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے کیسی قربانی دی کہ اپنا سارا مال، یہ وہاں کتنی بڑی تاجرہ تھیں،
اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین کے لیے بھی ایک بڑا میسج ہے کہ آج اگر ایک عورت، علی بھائی، ایک عورت اگر مالدار ہوتی ہے، پیسے والی ہوتی ہے، اور شوہر اس کا مالداری کے حساب سے تھوڑا کم ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا کا مال تو اتنا نہیں تھا، تو آپ کی جو اہلیہ تھیں، آپ کے بچوں کی جو امی تھی، وہ مالدار تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا۔ تو اس میں ناظرین کے لیے میسج ہے ان عورتوں کے لیے کہ جن کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کے جو شوہر ہیں ان کے پاس پیسہ کم ہے، تو یہ یہاں سے کردار لیں کہ شادی سے پہلے تو سوچ لیں کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے، لیکن جب کر لیں تو پھر اپنا تن من سب کچھ اپنے شوہر پر قربان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی سیرت سے اور حضور کے خاندان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی ہر ایک کا اپنا تذکرہ ہے، ہر فرد ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں، اور انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں، ظاہری بات ہے کہ آج ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ اس خاندان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے تو ایک محبت سی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ویسے جو خاندان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے حضور کے، تو اس کا فائدہ بھی یہی ہے نا کہ یعنی جس بندے سے اگر محبت ہو، اور یعنی محبت کے اسباب میں سے، جیسے جو محبت ہوتی ہے، کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، یا تو اس کی خوبصورتی، یا اس کا جو حسن و جمال، اور مطلب اچھا مطلب مال دولت ہو، یہ سب چیزیں ہو۔ ان اسباب کے ساتھ ساتھ اگر اس کا حسب نسب بھی اعلیٰ ہو، صحیح، تو یہ بھی ایک محبت کے اسباب میں سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان تو سب سے افضل و اعلیٰ، تو جب کسی کے حسب نسب کے متعلق پتہ چلتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا اگر پہلے سے تھی تو وہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج ہمارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق جو تذکرہ کرنا ہے، تو اس کا فائدہ بھی یہی ہے کہ ہمارا ان کا ذکر خیر کرنا، اور ویسے بھی صالحین کے تذکرے کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، تو ہماری ان سے محبت بڑھ جائے گی، ہماری ان سے وارفتگی اور عشق ہمارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری پیاری گفتگو آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ میں چاہوں گا اب آئیے ایک کلام بھی سن لیتے ہیں حضور کی محبت میں۔ تمیز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے، تو انہی سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہی سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو میرے اللہ، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، اور مجھے نظر چین
مجھے موت زندگی دے، مجھے نظر عجب بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرہانے، وہ اگر میرے سرہانے دم احتضار آئے، وہ اگر میرے سرہانے دم احتضار آئے، جو چمن بنائے بن کو، جو جینا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جینا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی الہی، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو تو عالم، جسے لینے ہو تو عالم، وہ امید بار آئے، جسے لینے ہو تو عالم، وہ امید بار آئے، اور تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، تیرے صدقے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ، وہ وقار لے کے جائے، وہ وقار لے کے جائے، جو ذلیل و خوار آئے، وہ وقار لے کے جائے، جو ذلیل و خوار آئے، اور حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، بس انتظار آئے، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، بس انتظار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میرے باغ میں الہی
کبھی وہ بہار آئے. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، بات چل رہی تھی خاندان رسول کی، اشرف و اعلیٰ خاندان جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں، جسے اللہ نے سارے خاندانوں سے اعلیٰ اور اشرف اور بلند و بالا بنایا ہے. ناظرین کرام، ابھی تک تو ہم چل رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر کے جو حضرات ہیں، جو آپ کے آبا و اجداد تھے، یعنی کہ اس اعتبار سے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے بات کی. پھر حضور کی جو نیچے اولاد ہیں، سبحان اللہ، ان کی بھی اپنی بات ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ رب العزت نے یہ جو حضور کے بعد کے ہیں نا، جو یعنی حضور کی جو اولاد ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو اولاد چلی ہیں، یا حضور پاک کی جو اپنی شہزادیاں ہیں، اپنے شہزادے ہیں، حضور پاک کا جو اپنا خاندان ہے، ان کی بھی بڑی عظمت و شان ہے، بڑا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کی شانیں بیان کی ہے، اور ان کی شان تو ایسی ہے سبحان اللہ کہ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی جب ان کے یہاں داخل ہوتے تو بغیر اجازت نہیں جاتے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے نا، جن کے گھر میں بے اجازت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ، اہل بیت کی بھی کیا شان ہے. اللہ رب العزت نے ان کو بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس کو جاننے سے پہلے، ان کے حوالے سے سننے سے پہلے، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. الحمدللہ اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہو. آج بھی انشاءاللہ ایک عظیم اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا. کون ہے وہ؟ آئیے تذکرہ سنتے ہیں. آج جن کا ذکر خیر کریں گے وہ ہیں حضرت یسع علیہ السلام. سبحان اللہ، کون ہے یہ؟ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے نیا نام ہو، حالانکہ یہ نام قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. جی ہاں، سبحان اللہ. آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور بعد میں آپ علیہ السلام کو شرف نبوت سے سرفراز بھی کیا گیا. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات پر مختصراً آپ کا ذکر خیر فرمایا. کون سے دو مقامات؟ ایک تو سورہ انعام کی آیت نمبر 86 دوسرا سورہ صاد آیت نمبر 48 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر کیا ہے. آپ کا مختصر تعارف سن لیجئے. آپ علیہ السلام کا نام ہے یسع. آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں. ایک قول کے مطابق آپ اختوب بن عجوز کے فرزند ہیں، اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یسع بن عدی بن شوتلم بن افراسیم بن حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام. ناظرین کرام، آپ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اور ایک عرصے تک حکم الہی کے مطابق لوگوں کو تبلیغ دین اور نصیحت فرماتے رہے. اللہ رب العزت نے آپ کو کئی ساری خصوصیات سے نوازا تھا. اللہ پاک نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے، رات میں کچھ دیر آرام کرتے، اور باقی حصہ نوافل کی ادائیگی میں گزارا کرتے تھے. آپ علیہ السلام بردبار، متحمل مزاج اور غصہ نہ کرنے والے تھے. آپ علیہ السلام اپنی امت کے معاملات میں بڑی متانت اور سنجیدگی سے فیصلہ کیا کرتے، اور اس میں کسی قسم کی جلد بازی
اور غصے سے کام نہ لیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ کو بہترین لوگوں میں شمار فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ ترجمہ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ پر انعامات بھی فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کو ہدایت اور نبوت سے نوازا اور منصب نبوت کے ذریعے اپنے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بھی تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ بادشاہت میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ملک کی بھاگ دوڑ اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے گا۔ ایک نوجوان کے علاوہ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہ کی۔ اس نوجوان نے عرض کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، لیکن آپ علیہ السلام کے دوبارہ کہنے پر وہی نوجوان ہی کھڑا ہوا اور اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کرو۔ نمبر 1، تم سوئے بغیر ساری رات عبادت میں بسر کیا کرو گے۔ 2، روزانہ دن میں روزہ رکھو گے اور کبھی چھوڑو گے نہیں۔ 3، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرو گے۔ اس نوجوان نے ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ علیہ السلام نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت سیدنا یسع علیہ السلام جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیاں اور عظیم فضائل سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے۔ سارے ہی انبیاء کرام اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کو عظیم مقام، مرتبہ بلند عطا فرمایا ہے، اور کہ یہ بات کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ اپنا نبی بنا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے جناب سیدنا یسع علیہ السلام کے حوالے سے سنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ آپ نے سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے فیضان سے مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے اگلے ایپیسوڈ میں مزید کسی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج آپ نے پھر ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر امید سننے کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے فیض و برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ جی ناظرین کرام، تو بہت کچھ آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں سنا۔ میں چاہوں گا کہ حضور کے چچا، ماشاءاللہ ان کی بھی یعنی بعض چچا جو ہے حضور کے ہیں، بڑی ان کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، بعض حضور کے چچا کی، تو کچھ چچا کے اگر حوالے سے معلومات دیں انشاءاللہ آپ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چچا ہے، اولاً تو ان کی تعداد پر کچھ گفتگو کر لیتے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضور کے 11 چچا ہوئے ہیں، اور بعض نے جو ہے 15 بھی بتائے ہیں۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ انہوں نے جو ہے 12 کا ذکر کیا ہے۔ چند کے متعلق میں آپ کو کچھ تفصیل بتاتا ہوں، کچھ ان کی اولاد کے متعلق بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چچا ہوئے، یعنی حضور کے دادا عبد المطلب کے جو اولاد ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو عبد المطلب کے پہلے بیٹے جو تھے وہ حارث ہوئے ہیں۔ اچھا، انہی کی وجہ سے عبد المطلب کی جو کنیت ہوئی وہ ابو الحارث ہوئی۔ اچھا، تو یہ پہلے عبد المطلب کے بیٹے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی 4 اولاد ہوئی، اور اللہ کے فضل سے چاروں مسلمان ہوئے۔ اور ان کے بعد دوسرے جو حضور کے چچا ہے ابو طالب، ان کی تو قربانیوں کے متعلق ہم
سنتے رہتے ہیں، کچھ سراج بھائی نے بھی ماشاءاللہ بتایا ہے. اور ابو طالب جو تھے ان کا نام عبد مناف تھا. اچھا. ان کے بھی 4 بیٹے ہوئے اور چاروں کے چاروں مسلمان ہوئے سبحان اللہ. اللہ کے فضل سے. اور ان کے نام بھی جو ہے ایک طالب ہیں، مسلم بن عقیل جن کے بیٹے ہیں، یہ وہی عقیل ہیں. مسلم بن عقیل گئے تھے. جی، مسلم بن عقیل جو کربلا کی طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل بن کر گئے تھے، تو یہ وہی عقیل ہیں جن کے بیٹے گئے تھے. اور تیسرے جو ہے جعفر جو ہوئے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں اور انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے. انہیں طیار کہنے کی ایک بڑی خوبصورت وجہ ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان نثاری یہ کر رہے تھے، اسی دوران ان کے دونوں بازو کٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ، دونوں بازو جو ہے آپ کے شہید ہوتے ہیں. تو فرماتے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں انہیں 2 پر عطا فرمائے جس سے یہ اڑ رہے تھے. سبحان اللہ. تو طیار کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا. جب سے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر طیار کے لقب اور نام سے مشہور ہو گئے. اور چوتھے بیٹے ان کے حضرت علی مولا کائنات، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی تو کیا ہی شان ہے. اور بس اللہ پاک ان کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے، ان کا فضل ہم پر جاری و ساری فرمائے. اور ان کے علاوہ جو حضور کے چچا ہوئے ہیں، ایک زبیر بن عبد المطلب، ان کا بھی پہلے انتقال ہو گیا تھا. پھر امیر حمزہ سید الشہداء، ان کی بھی کیا ہی شان ہے. اور ان کی 4 اولاد تھی اور اللہ کے فضل سے چاروں مسلمان ہوئے. ان کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شہزادے ایک عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین کہلائے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں سب کے سردار کہلائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو زوجہ ہیں، ان کی اہلیہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں، ایسی فضل والی خاتون ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر عورتوں میں ایمان لانے والی یہی خاتون ہوئی ہیں، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عباس سے کیا محبت تھی، آپ کے ان چچا سے، کہ ایک مرتبہ حضرت عباس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا کل اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا. اگلی صبح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو چادر میں لیا اور دعا کی. کیا دعا کی؟ فرمایا آپ کی دعا کی یہ الفاظ ہے، یا اللہ یہ میرے چچا ہیں اور میرے گھر والے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش کر دے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کو بھی فضیلت عطا فرمائی. ان کے علاوہ اور بھی حضور کے چچا ہوئے ہیں، جیسے ابو لہب ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لایا، لیکن اس کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ یہ تھا بڑا خوبصورت، بہت حسین و جمیل یہ تھا. اور اسی کی وجہ سے اس کی جو ابو لہب جو کنیت ملی ہے، یہ اس کو اسی وجہ سے ملی ہے. لہب کا معنی ہوتا ہے شرارے، جو آگ کی چنگاریاں ہوتی ہیں نا، جیسے اس سے مطلب روشنی پھوٹتی ہے، تو ویسے اس کے چہرے کی خوبصورتی اور روشنی تھی کہ اس کو لقب ہی کنیت ہی اس کو ابو لہب دی گئی، یعنی شرارے والا اور چنگاریوں والا، کہ اس کا چہرہ اتنا چمکدار تھا. ان کے علاوہ اور بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ چچا ہوئے ہیں، جیسے قسم وغیرہ. اور حضور کی جو پھوپھیاں ہیں، علماء کرام نے ان کی 5 تعداد بتائی ہے، جن میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور یہ بھی صحابیہ ہوئی. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بھی اپنی جو ہے بڑی قربانیاں اور بڑی بہادری دکھائی. اور کیوں نہ حضور کے خاندان سے ہیں، حضور کی پھوپھی ہیں، اور یہ تو پورا گھرانہ ہی بڑا بابرکت والا ہے. وہ کہتے ہیں نا، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے آقا کا عظیم خاندان، آپ کے چچا کے حوالے سے ماشاءاللہ گفتگو سنی ہے. اب میں چاہوں گا
کہ حضور کی اولاد کے حوالے سے کچھ سنائیے. جی علی بھائی، میں اس سے پہلے ایک بات بھی عرض کر دوں ناظرین کے لیے بالکل. کہ ناظرین ہمیں جس سے پیار ہوتا ہے یا پیار نہ بھی ہو، کوئی کرکٹر ہو، کوئی سٹار ہو، تو ہمیں اس کی اولاد کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پورا پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک شرمندگی اور افسوس والی بات ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں اچھے سے پتہ نہیں ہوتا. تو آج جو بیان کیا جا رہا ہے، ابھی بھی بیان کیا جائے گا، تو آپ اسے غور سے سنیں اور یاد رکھیں اور کتابوں میں پڑھیں بھی، تاکہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ سے جب سوال ہو تو آپ اپنے نبی کے خاندان کے بارے میں بتا سکیں، جبکہ اور کوئی اتنا نہیں بتا پائے گا. تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو حضور کی ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں ان کا تذکرہ کیسے نہیں ہو سکتا، جو کہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں. تو میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے نام بھی ذکر کرنا چاہوں گا، آپ انہیں بھی یاد رکھیں. سحری کے وقت کا بھی خیال رکھیے گا ناظرین کرام، سحری بھی کرتے رہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل 11 ازواج تھیں، تو ان کے نام یہ ہیں: حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نکاح فرمایا، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا، اسی طرح حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن. تو یہ 11 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تھیں. اور ناظرین ایک یہ بھی بات سنی یہاں پر کہ 11 ازواج تھیں لیکن آپس میں بڑا پیار تھا. یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور نے 4 سے زیادہ نکاح فرما سکتے ہیں، امتی کے لیے 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے، لیکن ایسے حالات ایک وقت میں. اور ابھی اگر دیکھا جائے تو ایک زوجہ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا: خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. یعنی حضور سب سے بہتر ہیں. سب سے بہتر ہے، یعنی 11 ازواج ہیں اور سب کے ساتھ اچھا سلوک ہے. اور یہاں پہ ایک بیوی ہے، وہ بھی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ میرے شوہر کا کردار اچھا ہے. اور حضور کی ازواج مطہرات تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی جو رائے ہے بہت بہترین ہے کہ بہت اعلیٰ کردار کے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی خیال رہے کہ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں، اولاد پاک کے بارے میں بھی ان کے نام بھی آپ یاد رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے تھے: حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم. اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں بھی 4 ہیں: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ 4 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں تھیں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے چلے جائیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 2 بیٹے حسنین کریمین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی کیا شان ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں آبا و اجداد نے حضور کے لیے جو قربانیاں دیں، ہر جگہ حاضر رہے. تو اسی طرح حضور کے جو اولاد ہیں ان کی بھی اسلام کے لیے کیسی قربانیاں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اسلام پہ احسان ہے جو قیامت تک نہیں بولا جا سکتا، اور ہر مسلمان اس سے آگاہ ہے. اور ان کی قربانی ہمارے لیے مثال ہے، آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے. تو ان کی قربانی کو دیکھیں کہ کربلا میں اپنے پورے خاندان کو لے کے چلے گئے اسلام کے لیے. 6 ماہ کا چھوٹا علی اصغر رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، اور علی اکبر بھی وہاں شہید ہوئے. اپنے بیٹوں کو بھی حضور کے دین کے لیے قربان کر دیا. تو اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو بھی حضور کے دین کے لیے، نانا جان کے دین کے لیے قربان کر دیا. اور پھر ساتھ میں یہ میسج، ایک تو ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ حضور کے خاندان نے قربانیاں دی، ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانیاں دینی چاہیے. اور ساتھ میں دیکھیں کربلا کے اندر بھی نماز کی کیسی پابندی رہی کہ ادھر کربلا کے میدان میں معاملات چل رہے ہیں اور ساتھ میں نمازوں کی جماعت بھی ہو رہی ہے. سبحان اللہ، کیا شان امام حسین کی. سبحان اللہ. یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام
کے سب جانثاروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام۔ علی بھائی ایک یہاں پر ناظرین کے لیے یہ بھی بہت ایڈ کرنا چاہیں گے ہم، بہت پیاری بات ہے کہ جب امام کا سر مبارک کٹ کر نیزے پہ بلند تھا، تن سے جدا تھا، اس وقت بھی جب امام کے ہونٹ ہل رہے تھے تو قریب سے کان لگا کے سنا تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ناظرین امام، ہمارے امام کا سر کٹ کر پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو ہم قرآن کی تلاوت سے کیوں دور رہیں؟ تو رمضان کا موسم ہے، پیارا پیارا سہانا سہانا موسم ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کرنا نہ بولیں۔ اگر نہیں آتا ہے تو سیکھنے سے پیچھے کیوں رہیں؟ تو سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں اور قرآن پاک بھی سیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت پیاری پیاری گفتگو ماشاءاللہ ہوئی ہے، تو اب یہ اس خاندان کی تو ماشاءاللہ بات ہی نرالی ہے۔ ہمارا وقت کم ہے، وقت کم ہے، یقیناً صحیح فرمایا آپ نے، وقت کم ہے، گفتگو بہت ساری ہے ان کے کردار پر، ان کے جو احسانات ہیں، اگر ہم ان کے احسانات پر جائیں، یقین مانیے کاشف بھائی کہ اگر ہم صرف قربانیوں کے اوپر بات کریں نا اگر، تو ان کے جو سفر ہوئے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، اور خاندان اہل بیت کا تو ہر فرد جو ہے وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے دین کے لیے قربانی دی۔ علی بھائی جو سرداران ازواج جنت ہے یہ تو۔ ہائے ہائے ہائے، شہزادی جو ہیں وہ جنت تھی عورتوں کی سردار، اور شہزادے جنتی سرداروں کے جنت جوانوں کے جوانوں کے حضرت علی سردار۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار، یعنی سب جنتیوں کا گھرانہ ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ علی بھائی یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ہم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے درمیان کی جو ان کے آپس میں محبت اور پیار کے معاملات تھے نا، یہ جب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہی جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ہم ساری چیزیں نہیں عرض کر سکتے، تو آپ یہاں پہ کچھ کتابیں بھی ناظرین کو بتائیں کہ وہ پڑھیں ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بالکل ناظرین کرام، دیکھیں اب ظاہری بات ہے ایک ایپیسوڈ کے اندر چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو سحری کا وقت ہے اس وقت تک کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائے، یعنی کہ آپ کی سحری بھی ہوتی رہے اور ہم کچھ باتیں آپ تک پہنچاتے بھی رہیں۔ ناظرین کرام، میں یہی چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا چاہتے ہیں مزید مطالعہ کرنا، تو اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے جو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ عام اردو زبان کے اندر لکھی ہوئی بڑی پیاری کتاب ہے، جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ہندی کے اندر بھی شاید شائع ہوئی ہوگی تو آپ کو مل جائے گی۔ آپ اس کو، میرا مشورہ ہے کہ آپ ضرور پڑھیں۔ دیکھیں ہمیں ایکٹرز کی پوری زندگی پتہ ہے، کس کے کتنے بچے ہیں، اچھا بچوں کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک حد ہو گئی کہ ان کے برتھ ڈے ہی پتہ ہیں، سال میں مطلب ان کے بچوں کی جو ہے نا وہ برتھ ڈے آ رہی ہیں تو ہمیں ان کی جو ہے نا برتھ ڈے منانا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، حالانکہ یہ ان کا کوئی دین سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، رشتے بھی پتہ ہوتے ہیں کہ وہ جو فلاں وہاں پر آیا تھا، یہ جو ہے اس کا نواسا ہے، وہ اس کی وہاں پر فلاں رشتہ داری وہاں سے، اتنا سب بتا دیتے ہیں۔ یقیناً مطلب ہمیں دنیا والوں کا سب کچھ معلوم ہے لیکن اپنے حضور کا نہیں معلوم ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں معلوم کرنا، آپ کو یہ چاہت ہونی چاہیے کہ مجھے معلوم ہو، تو کتاب کو میں بتا رہا ہوں، سیرت مصطفیٰ نام سے کتاب ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے بہت سارے واقعات، حضور کی جو بشارت دی گئی، انبیاء کرام نے بشارتیں دی ہیں، پھر حضور کی پیدائش کے وقت کے واقعات ہیں، حضور جب پیدا ہو گئے دنیا میں تشریف لے کر آئے میرے حضور، تو اس وقت کے کچھ واقعات ہیں، حضور کے
بچپن کے واقعات حضور کے، جب حضور جب لڑکپن میں پہنچے تو اس وقت کے واقعات، حضور بڑے ہوئے، اعلان نبوت کے واقعات، پھر آپ کی جو مکی زندگی ہے اس پر بہت سارا کلام ہے، یعنی بہت ساری گفتگو ہے۔ پھر میرے آقا جب مدنی زندگی ہے، آپ نے مکہ شریف سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کا جو واقعہ ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اہل بیت اطہار کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان قریش ہے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو وہاں موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، جی ہاں ناظرین کرام، جب ہم دین کے لیے قربانی کی بات کریں گے نا تو صحابہ کرام کو نہیں بھول سکتے۔ صحابہ کرام بھی اس امت کے محسن ہیں، ان کی قربانیاں تا قیام قیامت یاد رکھی جائے گی۔ انہی حضرات کی قربانیاں ہیں کہ ہم تک دین پہنچا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا، تو ان کے حوالے سے بھی بہت ساری اس میں گفتگو ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے اس میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے۔ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری گفتگو ہے اس کے اندر ہیں، حضور کی شہزادیاں، حضور کے شہزادے، حضور کی ازواج مطہرات، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضور کے معجزات بھی اس کے اندر بہت سارے مذکور ہیں، حضور کے خادم کتنے تھے، حضور کی جو باندیاں ہیں وہ کتنی تھی، بس یہ ہے کہ ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ تو نیت کریں اس کتاب کو، بلکہ میں تو کہوں گا ماہ رمضان کا یہ مبارک موسم آپ اس کی برکتیں لے رہے ہیں، ماہ رمضان کے اندر اس کو آپ مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ناظرین کرام، بہت ساری گفتگو کی ہے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا خاندان رسول، خاندان رسول کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان حضرات کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی برکتیں حاصل کریں گے اور دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، بہت ساری گفتگو آپ سے کی ہے، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے